مدارس تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں مبارک رات کے اندر قرآن کریم کو کھڑے ہو کر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک مسلسل اس کے زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہی قرآن کریم ایک ایسی ہی قرآن کریم کو کسی کے سینے کے اندر محفوظ رکھنا یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم وہ کتاب ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص القبریٰ میں ایک بات لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کو بند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے توریت کے اندر ایک تلاوت کی ہے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے، الآخرون السابقون، الآخرون السابقون، کہ وہ امت جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یا اللہ، وہ امت مجھے عطا کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، وہ امت میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ امت محمدیہ بہت بڑی فضیلتوں والی امت ہے۔ یہ امت، اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بڑی فضیلتیں بخشی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر توریت کو کھولتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے توریت کے اندر تلاوت کی کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے، انا جیلہم فی صدورہم، کہ اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینے کے اندر محفوظ ہوگی، کہ وہ امت جس کتاب کو اس نبی پر نازل کیا جائے گا، وہ نبی کے امت
اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، یہ میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ پر پیدا فرمایا اور قرآن جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا دیکھنا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے، جس کا ہدیہ کرنا ثواب ہے، اور حالانکہ ہر چیز میں ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ اے حافظ قرآن، اے حامل قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں 6666 آیت ہے، اور ایک حافظ قرآن 6666 آیت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، اے حافظ قرآن، اے حامل قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عظیم نعمت ہے، کیوں نہ ہو جس کا اتارنے والا امین، جس رات پر نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کتابوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ تمام مخلوق پر۔ اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو جو سورج سے بھی زیادہ روشن دار تاج پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، جب اس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، ایک حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس کی سفارش قبول کرے گا، اور 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت اس کی سفارش قبول کرے گا، اور وہ حافظ قرآن کی بدولت اس 10 آدمی کو نجات ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اگر ماضی، حال اور مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھا، قرآن جیسی عظیم نعمت سے دور رکھا، اور اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہماری نظر رہی، تو کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے ہر ایک گھر میں ایک حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ اتنا بڑا اور بلند ہے کہ ہم اس سے اندازہ لگائیں، یہ جو ہم آگے جو بات کہے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں ان کہیں سنی باتوں پر ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سننے اور سنانے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مدارس تک یوٹیوب